شروع کی، رہا ہو گئے تو زندگی نے وفا نہ کی، تفسیر ادھوری رہ گئی۔ وہ جو ادھوری تفسیر شیخ الہند چھوڑ کے گئے تھے نا، اس کو مکمل کیا ان کے ایک ہونہار شاگرد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام ہے۔ ہن کئی بندے کوشش کر رہے نے بھی سن شیخ الاسلام منو، اور شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں میریاں سالگرہ مناؤ۔ واہ شیخ الاسلام صاحب، وہ کہتے ہیں ہر دفتر میں میری سالگرہ مناؤ۔ یہ سالگرہ اسلام کی رسم نہیں ہے، عیسائیت کی رسم ہے۔ شیخ الاسلام ایک ہی ہوا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی، جس کی تفسیر کو پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے چھک کھل اسلام۔ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو؟ یہ کیا ہے؟ چھک کھل اسلام۔ شیخ الاسلام ایک ہی تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اصل اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور تمہید میری لمبی ہو رہی ہے۔ پھر علماء دیوبند میں ایک اور نامور ستارہ آیا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا اور بیان القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ بندہ بیان القرآن کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ تھانوی بولتا تھا کہ موتی رولا کرتا تھا۔ بندہ حیران ہوتا ہے بیان القرآن کو پڑھ کے، ایک لائن میں کتنے مضامین کو بند کر دیتے ہیں حضرت تھانوی۔ قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور قرآن پاک کی تفسیر بھی کی۔ مجھے اور نیچے آ لینے دیجئے۔ پھر لاہور میں ایک شخصیت آئی جس نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، اوپر مختصر سا نوٹ بھی دیا، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ علماء دیوبند کی تفسیری خدمات ہیں۔ میں اور کسی چیز کی طرف نہیں جا رہا ہوں، فن حدیث کی طرف، فقہ کی طرف، تدریس کی طرف، خطابت کی طرف، مناظرے کی طرف، تصنیف کی طرف، تحریر کی طرف، کسی طرف بھی نہیں جا رہا ہوں۔ میں صرف فن تفسیر پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک ہستی آئی علماء دیوبند میں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ۔ یہ سندھ کے نہیں تھے، سیالکوٹ کے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں سندھ کے ہیں، سیالکوٹ کے تھے۔ ان کے والد سکھ تھے، یہ سکھوں سے مسلمان ہوئے۔ چونکہ اکثر تعلیم سندھ میں حاصل کی، اس لیے کس نام سے معروف ہو گئے؟ سندھی۔ شاہ جی کہا کرتے تھے نا، یہ تو رب کی قدرتیں ہیں کہ سکھ کے بیٹے سے تفسیر لکھوا دی اور سید کے بیٹے سے ہیر لکھوا دی۔ وارث شاہ کی لکھی ہیر، سید جو ہے وہ ہیر لکھ رہا ہے اور سکھ کا بیٹا تفسیر لکھ رہا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی ٹکر ہے انگریز سے۔ مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، جیلیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، انگریز سے ٹکر ہے، جہاد ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی کا خیال یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اور لب لباب اور عرق اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاد۔ سارے قرآن کا خلاصہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ اگرچہ میں نے وہ طرز نہیں پڑھی ہے تفسیر کی، میں نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے۔
میں نے ان کے کسی شاگرد سے تفسیر نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اور لب لباب یہ ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک اللہ کے راہ میں لڑتے رہو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک نام میں نے عمدن ابھی نہیں لیا، جو امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ کا ہم سبق ہے، اکٹھا پڑا ہے حضرت گنگوئی کے پاس۔ میری مراد امام الموحدین رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے ہے، جو ہماری جماعت کی پہلی اینٹ ہے اور پہلا پتھر ہے۔ ان کی ٹکر ہے مشرکین سے۔ یہ پنجاب کا علاقہ، میاں والی کا علاقہ، وہ میاں والی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں مسجدیں ویران ہیں، قبریں آباد ہیں، مسجد میں دیا کوئی نہیں، قبروں پہ کمکمیں روشن ہیں، مسیت دری کوئی نہیں، اور قبروں پر غلاف ہیں، اگربتیاں ہیں، قبریں آباد ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، حج کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا، عرس پہ جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے اس شرک کو، بدعت کو، انہوں نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا تو جو موتی لے کے مولانا حسین علی باہر نکلے نا، وہ کہتی ہیں سارے قرآن کا خلاصہ اور سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا مغز ہے فَدْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین۔ مشکلات میں اور دکھوں میں خالص پکارو تو کس کو پکارو؟ وہ ہے غائبانہ پکاریں سننے والا، اور اس کے سوا کوئی بھی پکاریں سننے والا نہیں۔ ہر ایک کا رنگ الگ ہے۔ حضرت تھانوی کا رنگ الگ ہے، حضرت لاہوری کا رنگ الگ ہے، حضرت شیخ الہند کا رنگ الگ ہے، حضرت عثمانی کا رنگ الگ ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا رنگ الگ ہے، حضرت سندھی کا رنگ الگ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا رنگ الگ ہے، اور مولانا حسین علی کا رنگ الگ ہے۔ یہ قرآن ایسا سمندر ہے، اس میں جو بھی غوطہ لگائے گا نئے سے نئے موتی نکال کے لائے گا۔ میں مولانا حسین علی کا صرف ایک موتی آج آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو آپ سن لیں، علماء بھی ذرا غور سے سن لیں، ان کے ذہن میں بھی بات آئے کہ مولانا حسین علی کی سوچ کیا ہے اور قرآن فہمی کا انداز کیا ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جس مسئلے سے، اللہ نے جن باتوں سے قرآن پاک کو شروع کیا، انہی باتوں پہ جا کے رب نے قرآن کو ختم کیا۔